بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارون کا نام تو کم و بیش سبھی نے سنا ہوا ہے، مگر وہ دراصل کون تھا اس حقیقت سے اکثر لوگ ناآشنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، جو کہ تاریخ میں انتہائی ظالم اور جابر حکمران سمجھے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ فرعون کی زیادتیوں کی وجہ سے تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا ایک ہی شخص اپنی قوم سے غداری کر کے فرعون کے ایجنٹ کے طور پر کام کرنے لگا۔ وہ اپنی قوم کی فرعون کے خلاف منصوبہ بندی کی مخبری کرنے لگا، جس کی وجہ سے وہ فرعون کا اعتبار جیتنے میں کامیاب ہو گیا، اور فرعون نے اس کو اپنے دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا۔ فرعون کی عنایت کردہ ہیرے، جواہرات اور دولت سے اس شخص نے سود کا کام شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بے تحاشا مال و دولت اکٹھی کر لی۔ یہی وہ شخص تھا جس کا نام قارون تھا۔ اس کا ذکر قرآن کریم کے سورہ قصص میں بھی موجود ہے۔ اس کی شان و شوکت اور رتبہ دیکھ کر لوگ اس جیسا بننے کی حسرت کرتے تھے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہت زیادہ دولت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دولت کی پروانی نے قارون کو بھی متکبر اور مغرور بنا دیا، اور وہ اللہ کی رحمت اور نعمت کا منکر ہو گیا۔ قارون سرکشی میں اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو فرمایا کہ وہ قارون پر اپنی پکڑ کر لے، جس کے نتیجے میں قارون اپنے تمام مال و دولت اور خزانے سمیت زمین میں دنس گیا۔ قارون کا انجام اس بات کی دلیل ہے کہ جو خدا مال و دولت دینے پر قادر ہے، وہ اس کو چھین لینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ ظلم اور جبر اور غرور و تکبر کا مجسم قارون نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے قیامت تک کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا، شکریہ۔